کبھی دوسرے ممالک کے ہتھیاروں پر انحصار کرنے والا پاکستان آج نہ صرف اپنے جدید ہتھیار خود تیار کر رہا ہے بلکہ انہیں دنیا بھر میں ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے۔ نئی ٹیکنالوجیز، خود انحصاری اور حیران کن دفاعی کامیابیاں، یہ سب پاکستان کو عالمی دفاعی مارکیٹ میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت بنا رہی ہیں اور دنیا کی بڑی طاقتیں اب پاکستان کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے JF-17 تھنڈر کی ایک اور بڑی بین الاقوامی ڈیل پر، جو نہ صرف پاکستان کی دفاعی صنعت کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ہم JF-17 تھنڈر کی جدید صلاحیتوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومن۔ معتبر ذرائع کے مطابق آذربائیجان نے JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کی خریداری کے اپنے پہلے منصوبے کو وسعت دیتے ہوئے تعداد 16 سے بڑھا کر 40 کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ $4.2 بلین مالیت کی یہ ڈیل باضابطہ طور پر مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کا سرکاری اعلان باقی ہے۔ یہ پاکستان کی اب تک کی سب سے بڑی فائٹر جیٹ ایکسپورٹ ڈیل ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں اور بھی بڑی ڈیلیں ہونے جا رہی ہیں، جس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 دنیا بھر میں کاسٹ افیکٹو جیٹ کے طور پر ابھرے ہیں۔ یہ 4.5 جنریشن طیارہ اپنی قیمت اور صلاحیت کے اعتبار سے دنیا کے ماڈرن لڑاکا طیاروں کو چیلنج کر رہا ہے۔ ایک طرف JF-17 نیٹو کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ کم قیمت، لو مینٹیننس کاسٹ اور جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر JF-17 رافیل، ٹائفون، یورو فائٹر اور F-16 جیسے طیاروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر ابھرا ہے۔ دوسری طرف JF-17 روسی ٹیکنالوجی کو ٹکر دے رہا ہے۔ یہ نہ صرف روسی طیاروں کی مارکیٹ کیپچر کر رہا ہے بلکہ میدان جنگ میں بھی انہیں ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آذربائیجان روس کے روایتی ہتھیاروں پر انحصار کم کرتے ہوئے پاکستان، چین اور ترکی کے ساتھ اپنے دفاعی روابط استوار کر رہا ہے۔ آخر وہ کون سی خاصیت ہے جو فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کو امریکہ کے F-35، روس کے Su-57 اور یورپ کے رافیل، ٹائفون اور یورو فائٹر جیسے ماڈرن طیاروں کے مقابل لا کھڑا کرتی ہے؟ کچھ ناظرین شاید F-35 یا Su-57 جیسے نام سن کر حیران ہوں، لیکن یقین رکھیں اس میں حیرت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم تمام انفارمیشن مضبوط شواہد، ٹھوس اعداد و شمار اور جامع تکنیکی تجزیے کی بنیاد پر پیش کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو یہاں سکپ مت کریں بلکہ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم وہ تمام پہلو واضح کریں گے جو JF-17 تھنڈر کو نہ صرف ایک جدید اور مؤثر لڑاکا طیارہ بناتے ہیں بلکہ اسے عالمی سطح پر بھی ایک گیم چینجر کی حیثیت دیتے ہیں۔ JF-17 جدید ایزا ریڈار KLJ-7A سے لیس ہے۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو چین کے J-20 اسٹیلتھ فائٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے، جس کی رینج 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ایک وقت میں 20 اہداف کو ٹریک اور لاک کر سکتا ہے۔ F-35 طیارے کے ریڈار کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے، جبکہ روس کے Fu-57 کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے۔ JF-17 BVR میزائلوں کی ایک وسیع رینج رکھتا ہے، جن میں PL-15، PL-10 اور ٹرکش ٹیکنالوجی کے حامل گوگدوگان اور بوزدوگان شامل ہیں۔ JF-17 کے BVR میزائل کی رینج 300 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ امریکی F-35 عام طور پر AIM-120D استعمال کرتا ہے، جس کی رینج 180 کلومیٹر تک ہے۔ روسی Su-57 K-77M میزائل استعمال کرتا ہے، جس کی رینج 230 کلومیٹر تک ہے۔ نیٹو اور یورپی طیارے MBDA کے میٹیور میزائل استعمال کرتے ہیں، جن کی رینج 250 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے، مگر عملی میدان میں یہ صرف 180 کلومیٹر تک ہی مؤثر ہیں۔ جدید ایویونکس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایویونکس کا مطلب ہے ایوییشن پلس الیکٹرونکس۔
یعنی طیارے کے اندر وہ تمام جدید برقی نظام جو اسے فلائٹ کنٹرول، نیویگیشن، کمیونیکیشن اور ہدف کو پہچاننے جیسے کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ JF-17 کی ٹیکنالوجی میں جدید ڈسپلے سسٹمز، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے، ڈیجیٹل فلائٹ کنٹرول اور جدید ڈیٹا لنک موجود ہے، جو پائلٹ کو جنگی میدان میں فوری اور درست فیصلہ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر الیکٹرونک کاؤنٹر میئرز یعنی ECCM سے لیس ہے، جو جدید فضائی مارکوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ حالیہ جھڑپ میں پاکستان نے رافیل سمیت بھارتی طیاروں کے کمیونیکیشن سسٹم کا جو حشر کیا، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ پاکستان نے کامیابی سے ان کے سسٹم کو جیم اور ہیک کر لیا، جس سے ان کے رابطہ صلاحیت بری طرح متاثر ہوئی۔ تاہم JF-17 بلاک 3 میں شامل جدید ECCM ٹیکنالوجی ایسی اینٹی جیمنگ صلاحیت فراہم کرتی ہے جو اسے دشمن کے برقیاتی حملوں سے مکمل تحفظ دیتی ہے۔ نہ اس کا ریڈار آسانی سے جیم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہی وہ خصوصیت ہے جو JF-17 کو میدان جنگ میں مسلسل، مربوط اور مؤثر مشن کی صلاحیت دیتی ہے، چاہے دشمن کتنی ہی ٹیکنالوجی استعمال کیوں نہ کر لے۔ LPI یعنی لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ جدید ریڈار ٹیکنالوجی کا ایک اہم پہلو ہے، جو JF-17 بلاک 3 کو میدان جنگ میں ایک خفیہ قاتل بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طیارہ اپنے ریڈار کے ذریعے دشمن کو تلاش کر رہا ہو تو اس کی لو امیشن سگنل لہروں کو دشمن کے سسٹمز پکڑ ہی نہیں پاتے۔ یوں JF-17 اپنے اہداف کو دیکھتا ہے، لاک کرتا ہے، لیکن دشمن کو خبر تک ہونے نہیں دیتا کہ وہ اسکین کیا جا رہا ہے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو JF-17 کا ریڈار ٹریسیبل نہیں ہے۔ یہ صلاحیت اسے اسٹیلتھ طیاروں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے، اور یہی چیز اسے ایک مہلک اور ناقابل شناخت شکاری بناتی ہے۔ سنتھیٹک اپرچر ریڈار یہ گراؤنڈ مانیٹرنگ کے لیے ایک خاص قسم کا ریڈار ہوتا ہے، جو زمین پر موجود اہداف کی انتہائی صاف اور ہائی ریزولیشن تصویر بناتا ہے، چاہے رات ہو یا بادل ہوں۔ JF-17 میں موجود SAR ریڈار اسے ایک مؤثر گراؤنڈ اٹیک کی صلاحیت فراہم کرتا ہے، جس کی بدولت JF-17 کافی دور سے دشمن کے ٹینک، گاڑیاں یا بنکرز کی پوزیشن معلوم کر سکتا ہے اور انہیں نشانہ بنا سکتا ہے۔ JF-17 تھنڈر فضائی مارکوں، زمینی اور سمندری اہداف کو نشانہ بنانے اور الیکٹرونک وارفیئر کی لڑائی لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا ہے کہ JF-17 محض ایک کم قیمت فائٹر جیٹ نہیں، بلکہ ایک ایسا جدید، مؤثر اور ٹیکنالوجی سے بھرپور پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کو نہ صرف میدان جنگ میں خود کفیل بنا رہا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان اب صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ عالمی دفاعی مارکیٹ میں بھی اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور قابل غور لگی ہو تو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے تجزیے، نئی حقیقت اور پاکستان کے ایک اور طاقتور پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔